کے علاوہ اس میں خاصی وزنی چاندی بھی نظر آ رہی تھی۔ اب سانپ کا یہ اشارہ تھا کہ میں وہ تمام سامان نکال لوں، مگر میں نے اس طرف توجہ نہ دی کیونکہ میں بے لباس تھا اور اوپر سے بھوک اور پیاس نے میرا برا حال کر رکھا تھا۔ میری تو جان پر بنی ہوئی تھی اور اس کے مزے لگے ہوئے تھے۔ میں بھلا اس وقت ان زیورات اور ہیروں کا کیا کرتا؟ مجھے تو لباس اور کھانے پینے کی چیزوں کی ضرورت تھی۔ میں ان چیزوں کو اٹھا کر کہاں لے جاتا؟ یہ اس وقت میرے کسی کام کی نہیں تھی۔ سانپ نے میری مجبوری اور ضرورت کو محسوس کر لیا تھا۔ اس نے اس صندوق کو وہاں ہی رہنے دیا اور پھر آگے کی طرف رینگنے لگا۔ چند قدم کے فاصلے پر ایک اور صندوق تھا جو پہلے والے صندوق سے کچھ بڑا تھا اور اس میں تالا بھی نہیں لگا ہوا تھا۔ وہ لوہے کی موٹی چادر کا بنا ہوا تھا۔ سانپ کے اشارے پر میں نے اس کو کھولا۔ ایک طرف کئی طرح کے قیمتی لباس پڑے ہوئے تھے اور دوسری طرف ایک چاندی کی تشتری رکھی ہوئی تھی جس میں کئی قسم کے خشک میوہ جات بھرے ہوئے تھے اور ایک بڑا سا طاؤس نما تھرموس ناریل کے پانی سے بھرا ہوا تھا۔ میں نے بے اختیار ہو کر وہ تشتری اٹھا لی اور خشک میوہ جات کا کھا کر اپنا پیٹ بھرا اور اس کے بعد ناریل کا پانی پیا، جس سے میری طبیعت کچھ بحال ہوئی اور میرے جسم میں جان آ گئی۔ پھر میں نے وہاں سے ایک کپڑوں کا جوڑا نکال کر پہن لیا۔ کھا پی کر اور کپڑے پہن کر مجھے ایک روحانی سا سکون محسوس ہوا اور یوں لگا کہ میں واپس اپنی دنیا میں آ گیا ہوں۔ سانپ نے مجھے مطمئن دیکھا تو وہ بھی خوشی سے جھومنے لگا۔ جھومتے جھومتے اس کے منہ سے ایک مخصوص قسم کی سیٹی کی آواز نکلی، جیسے اس نے خود وہ سیٹی بجائی ہو۔ اس نے دوسری بار پھر اسی انداز میں سیٹی بجائی۔ اس سیٹی کی آواز پر آنن فانن جیسے سینکڑوں سانپ جھومتے لہراتے اور بال کھاتے ہوئے وہاں آ کر اکٹھے ہو گئے۔ ان سب کے آگے ایک نہایتی سرخ اور چمکدار کوئی بال شت برابر سانپ ایک بڑے سے سرخ رنگ کے سانپ کے پھن پر بیٹھا ہوا تھا۔ وہ سانپ میرے مقابل آ کر ٹھہر گیا۔ پھر اس نے تھوڑا سا اپنے سر کو جھکایا تو پھن پر بیٹھا ہوا سانپ نیچے آیا اور اس نے میرے آگے اپنے سر کو جھکا دیا، گویا وہ ان کا سردار تھا۔ اور پھر تمام سانپوں نے اس کے ساتھ میں ایسا ہی کیا، یعنی ان سب نے اپنے اپنے سر میرے سامنے جھکا دیے۔ پھر مجھے نہیں معلوم کہ یہ سب کیا اور کیسے ہوا، کیونکہ تمام سانپ میرے بدن سے لپٹ کر میرا جسم چاٹنے لگے تھے اور میرے جسم پر جہاں جہاں بھی چھالے پڑے تھے ان پر اپنی زبانیں پھیرنے لگے۔ یہ عمل کوئی 1 گھنٹے سے زیادہ دیر جاری رہا۔ مجھے ان کی اس عمل یعنی میرے جسم کو چاٹنے سے اس قدر سکون اور سرور ملا تھا کہ زندگی میں پھر کبھی مجھے ایسا سرور اور سکون نہیں ملا۔ میری تمام تھکاوٹ، درد، بھوک، پیاس اور کمزوری ختم ہو گئی تھی۔ مجھے یوں لگ رہا تھا جیسے میرے جسم میں ایک نئی طاقت اور نئی توانائی دوڑنے لگی ہو، جیسے میرے مردہ جسم میں نئی جان پڑ گئی ہو۔ اس کے بعد ان سانپوں کے سردار نے ایک پھونک سی ماری اور پھر تمام سانپ پیچھے کی طرف ہٹ گئے اور اسی طرف کو لوٹ گئے جدھر سے وہ سب آئے تھے۔ آخر میں وہ سانپ رہ گیا جو مجھے یہاں تک لایا تھا۔ وہ خوشی سے لہرا رہا تھا کہ میں اتنی تکلیفیں اٹھانے کے بعد ایک خاص منزل پر پہنچ کر ٹھیک ہو گیا ہوں۔ پھر وہ میرے قریب آیا اور میری ٹانگوں اور پیروں سے لپٹا، ان کو چاٹا اور پھر اپنی گردن جھکا کر مجھے سلام کرنے لگا اور پھر وہ بھی اسی طرف چلا گیا جدھر وہ دوسرے سانپ گئے تھے۔ میں حیران و پریشان وہاں ہی کھڑا رہ گیا تھا۔ ان 2 صندوقوں کے سوا وہاں اور کچھ بھی نہ تھا۔ اب میں ذہنی اور جسمانی طور پر مکمل صحیح اور فٹ تھا۔ مجھے یوں لگتا تھا کہ جیسے میں اس سے پہلے کوئی خواب دیکھتا رہا ہوں اور اب خواب سے ہی بیدار ہوا ہوں، مگر جو کچھ ہوا تھا وہ ایک حقیقت تھی۔ میرے ساتھ جو بھی کچھ ہوا تھا وہ عجیب اور پر اسرار ہونے کے ساتھ ساتھ حیران کن بھی تھا۔ اب میرے سامنے ہیرے جوہرات سے بھرا ہوا ایک صندوق پڑا ہوا تھا اور ایک میں قیمتی لباس تھے۔ یہ بات تو میں سمجھ گیا تھا کہ اب یہ سارا سامان میری ملکیت ہے جو ان سانپوں کی بدولت مجھے ملا ہے۔ سانپ کا مجھ کو یہاں تک لانے کا مقصد مجھے یہ خزانہ دینا تھا۔ قدرت نے ان کے وسیلے سے میرے نصیب میں یہ سب کچھ لکھا ہوا تھا جو اب مجھے مل گیا تھا، مگر میں اب کیا کروں، کہاں جاؤں اور اس خزانے کا کیا کروں اور اس کو کیسے اپنے وطن، اپنے گھر لے کر جاؤں؟ میرے قافلے والے تو میری طرف سے مایوس ہو کر جا چکے ہوں گے۔ میں اس قابل نہ تھا کہ ان بھاری صندوقوں کو اٹھاتا۔ میں کئی روز تک اسی غار میں بیٹھا رہا۔ خشک فروٹ اور ناریل کا پانی پی کر میرا گزارا ہو رہا تھا۔ ایک روز میں مایوسی کے عالم میں غار میں بیٹھا ہوا تھا کہ مجھے اونٹوں کی گھنٹیوں کی آواز سنائی تھی۔
میں بھاگ کر سرنگ سے باہر نکل آیا اور اس طرف نظر دوڑائی جدھر سے گھنٹیوں کی آوازیں آ رہی تھی۔ وہ کوئی قافلہ ہی تھا جو ہندوستان کے دور علاقے سے واپس آ رہا تھا۔ میں ان کا انتظار کرنے لگا۔ یہ اتفاق ہی تھا کہ انہوں نے غار کے علاقے میں اس جگہ پڑاؤ کیا، مگر یہ میرے والا قافلہ نہیں تھا، یہ اور لوگ تھے، مگر آئے وہ بھی میرے وطن ہی سے تھے۔ میں ان کے قریب چلا گیا اور ان سے اپنا تعارف کروایا اور پھر ان کو اپنی تمام آپ بیتی سنائی اور ان سے درخواست کی کہ وہ ایک اونٹ مجھے دے دیں۔ میں نے اونٹ کی مالیت کا سونا ان کو دینے کی پیشکش کی تو وہ مان گئے اور ایک اونٹ مجھے دے دیا۔ میں نے اونٹ غار کے ساتھ ہی باندھ دیا۔ ان لوگوں نے مجھے ساتھ چلنے کی پیشکش کی تو میں نے ان کو ٹال دیا کہ میں بعد میں آؤں گا۔ جب وہ قافلہ کافی آگے نکل گیا تو میں واپس غار کے اندر آ گیا اور میں نے وہ صندوق کھینچ کھینچ کر باہر نکالے اور انہیں اونٹ پر لاد دیا، کیونکہ اونٹ پر سامان لادنے اور اتارنے کا مجھے خاصا تجربہ تھا، اس لیے مجھے اس سلسلے میں کوئی پریشانی نہ ہوئی۔ میں نے ایک گہرے رنگ کا کپڑا ان صندوقوں کے اوپر ڈال کر انہیں اچھی طرح سے ڈھانک دیا۔ میں جب وہاں سے روانہ ہونے لگا تو میں نے دیکھا کہ سرخ رنگ کے سانپوں کا ایک جوڑا غار سے باہر نکلا اور وہ بھی میرے ساتھ ساتھ چلنے لگا۔ میں جان گیا کہ یہ میری اور میرے سامان کی حفاظت کے لیے میرے ہمراہ چل رہے ہیں۔ وہ میرے گھر تک ساتھ ہی آئے اور پھر اچانک ہی کہیں غائب ہو گئے۔ نہ جانے وہ کہاں گئے تھے، شاید وہ واپس اپنے غار میں لوٹ گئے ہوں گے۔ کئی ماہ کے طویل کھٹن سفر کے بعد جب میں اپنے گھر پہنچا تو میرے گھر والوں نے مجھے جاننے اور پہچاننے سے ہی انکار کر دیا، کیونکہ اتنے عرصے میں زمانے کی مشقت کے سبب میری شکل اور حلیہ ہی بدل گیا تھا۔ پھر میں نے اپنی تمام عادتیں، نشانیاں اور اپنا حسب نسب ان کو بتایا۔ تب کہیں جا کر ان کو یقین آیا کہ یہ میں ہی ہوں، یعنی زمر خان عرف خان زادہ۔ میں نے جب اپنے ابا جان کو اپنی آپ بیتی سنائی تو وہ سن کر حیرت زدہ ہو گئے۔ ان کو یقین ہی نہ آ رہا تھا کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے، مگر جب انہوں نے ہیرے اور جوہرات دیکھے تو انہیں یقین کرنا ہی پڑا کہ میرے ساتھ جو کچھ بھی بیتا ہے وہ ایک سچی حقیقت ہے۔ ابا جان نے اس میں سے کچھ قیمتی سوٹ، تھوڑا سا سونا اور 3 ہیرے نکال کر میرے حوالے کیے اور پھر وہ دونوں صندوق گھر کے باغیچے میں زمین کھود کر اس میں دفن کر دیے تاکہ کسی کو اس حقیقت کا علم نہ ہو سکے اور لوگ ہمارے دشمن نہ بن جائیں۔ ان کا ارادہ تھا کہ وہ آہستہ آہستہ یہ خزانہ نکال کر غریبوں اور نادروں میں تقسیم کر دیں گے۔ ابا جان نے کچھ عالم حضرات کے علاوہ کچھ پیروں سے بھی رابطہ کیا تھا اور اس واقعے کے بارے میں انہیں بتا کر یہ جاننے کی کوشش کی کہ آخر یہ خزانہ ان سانپوں نے میرے بیٹے کے ہی حوالے کیوں کیا۔ ان لوگوں نے روایت کے حوالے سے اندازہ لگا کر بتایا کہ دراصل وہ سنہری سانپ جو غار کے منہ پر بیٹھا تھا وہ اس سرخ نسل کے سانپ کا دشمن تھا اور اس نے ان کے خزانے پر زبردستی قبضہ کر رکھا تھا، کیونکہ ان میں اس سانپ کو مارنے کی طاقت نہیں تھی، کیونکہ وہ سنہری سانپ نہایت ہی جابر اور طاقتور تھا۔ اس کو صرف انسان ہی مار سکتا تھا، اور انسان بھی وہ جو ماں باپ کی پہلوٹی کا لڑکا ہو، اور اس نے 11 سال عمر ہو جانے کے بعد سے کبھی تہجد کی نماز قضا نہ کی ہو۔ اتفاق سے یہ سب باتیں مجھ میں موجود تھی، مگر ابھی تک یہ ماما نہیں جان سکا کہ سرخ سانپ نے کیسے یہ اندازہ لگا لیا تھا کہ میں ہی وہ شخص ہوں جو ان کی نسل کے دشمن سردار کو مار سکتا ہوں۔ ابا جان نے جو فیصلہ کیا تھا کہ وہ ان ہیروں اور جوہرات سے نادروں اور غریبوں کی مدد کریں گے، پھر انہوں نے جو ہی اس پر عمل کرنا شروع کیا تو لوگوں کو معلوم ہو گیا کہ ہمارے گھر کے صحن میں کوئی خزانہ دفن ہے۔ لوگ اس بارے میں ہم سے طرح طرح کے سوالات کرتے تھے کہ یہ کہاں سے آیا، کیسے آیا، کون لایا، مگر ہم نے ان لوگوں کے ہر سوال کا جواب دینا مناسب نہ سمجھا اور یہی کہا کہ یہ اللہ کی عطا ہے اور اس نے ہمیں اپنی رحمت سے نوازا ہے۔ آہستہ آہستہ یہ بات پہلے محلے میں اور پھر قصبے میں پھیل گئی اور لوگ دور دور سے اپنی اپنی حاجات لے کر آنے لگے۔ ہم نے کسی کو بھی مایوس نہ کیا اور ہر ایک سوالی کا دامن مراد بھرنے لگا۔ ایک صبح جب ہم سو کر اٹھے تو دیکھا کہ صحن میں وہ جگہ جہاں پر وہ صندوق دفن تھے وہاں 3 افراد مردہ حالت میں پڑے ہوئے تھے اور صحن کی کھدائی بھی کی ہوئی تھی اور دونوں صندوق گڑھے میں رکھے ہوئے صاف نظر آ رہے تھے۔ یہ تو واضح ہو گیا تھا کہ ہیرے اور جوہرات کو چوری کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔
اور ان تینوں کو سانپ نے ڈس کر مار ڈالا تھا۔ ان کا نیلا جسم اس بات کی گواہی دے رہا تھا کہ ان کو سانپ نے ہی کاٹا ہے۔ اس کے بعد تو ہم نے اللہ کے دیے ہوئے اس خزانے کے منہ کھول دیے اور پرسکون ہو کے۔ میرے پاس اب بھی کافی ہیرے اور جوہرات تھے جو میں نے اپنی شادی کے لیے رکھ چھوڑے تھے۔ پھر میری شادی دھوم دھام سے ہوئی اور اس میں بے پناہ دولت لٹائی گئی۔ ہماری ساری مالی پریشانیاں تو دور ہو گئی تھی اور ہمارا شمار بھی امیر کبیر لوگوں میں ہونے لگا تھا، مگر میں شادی کے معاملے میں بدقسمت نکلا۔ میری زندگی میں امنگوں اور آرزوؤں کی صرف ایک رات ہی آئی۔ صبح ہوئی تو میری دلہن زندگی سے ناتا توڑ گئی تھی۔ اس کا جسم بھی نیلا پڑ گیا تھا، یوں لگتا تھا کہ جیسے کوئی زہر اس کے جسم میں سرایت کر گیا ہے۔ ایک حکیم نے بتایا کہ مجھے اب شادی نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ جو بھی عورت میری زندگی میں آئے گی وہ زندہ نہ رہے گی۔ اس نے میرا علاج بھی کیا مگر کامیابی حاصل نہ ہوئی۔ یوں ہی کچھ سال مزید بیت گئے، میرے ماں باپ بھی اس دنیا میں نہ رہے تو میں وہاں سے ہجرت کر کے اس علاقے میں آ گیا اور یہاں جائیداد خرید کر زمینداری شروع کر دی اور لوگوں کی خدمت کرنا اپنا مشن بنا لیا۔ میں نے ایک ہیرا سونے کی انگوٹھی میں جڑوا لیا تھا جو اب بھی میں نے پہنی ہوئی ہے۔ اس سرخ نسل کا سانپ کہیں بھی ہو، میرے بدن کی خوشبو سونگھ میرے پاس آ جاتا ہے اور میرے قدموں کو چاٹ کر واپس لوٹ جاتا ہے، اور جب مجھے ان کو بلانا ہوتا ہے تو میں انگوٹھی میں جڑے ہیرے کو اپنے جسم سے رگڑتا ہوں۔ پھر نہ جانے کہاں سے وہ سرخ رنگ کا سانپ آ جاتا ہے اور کبھی کبھی تو ان کی تعداد بھی زیادہ ہوتی ہے۔ وہ سب میرے پاؤں چاٹنے لگتے ہیں اور میں بھی کئی گھنٹوں ان کے ساتھ کھیلتا رہتا ہوں۔ یہ نہ مجھے کچھ کہتے ہیں اور نہ ہی کسی اور انسان کو ڈستے ہیں، البتہ اگر کوئی ان کے ساتھ زیادتی کرے تو وہ اس کو جلا کر راکھ بنا ڈالتے ہیں۔ یہ بہت ہی زہریلے ہیں، یہ پھنکارتے ہیں تو ہوا میں شعلے بھڑک اٹھتے ہیں، مگر یہ ایسا کبھی کبھار ہی کرتے ہیں۔ خانزادہ نے اپنی پراسرار داستان ختم کی تو میں خوفزدہ سا ہو کر کانپنے لگا تھا۔ خانزادہ نے جب میری یہ حالت دیکھی تو مجھے تسلی دی اور کہنے لگا، تھانے دار صاحب آپ بے فکر ہو جائیے، وہ سانپ آپ کو کبھی کچھ نہیں کہیں گے، کیونکہ آپ نے میرے ڈیرے پر آ کر میرے ساتھ کھانا کھا لیا ہے۔ اب آپ میرے مہمان ہی نہیں رازدار بھی بن گئے ہیں، اور یہ سانپ میرے دوستوں اور مہمانوں کو کچھ نہیں کہتے۔ خانزادہ کی باتوں سے مجھے کچھ حوصلہ سا ہوا اور اگلے دن میں واپس اپنے علاقے میں لوٹ آیا اور اس کے بعد پھر کبھی بھول کر بھی خانزادہ سے ملنے نہیں گیا۔ یہ کہانی مجھے ایک ریٹائرڈ تھانے دار سہراب خان نے سنائی تھی۔ اس وقت اس کی عمر 80 سال تھی۔ میں اس کی باتوں اور خانزادہ کی طلسمی داستان کو نہیں بھول سکا ہوں۔ جب بھی یہ داستان یاد آتی ہے تو میں خوابوں کی سی دنیا میں کھو جاتا ہوں کہ تھانے دار سہراب کو خانزادہ نے جو کچھ سنایا تھا کیا وہ واقعی سچ تھا۔ اس کے ساتھ ہی اب مجھے دیں اجازت، ملتے ہیں انشاءاللہ ایک نیو کہانی کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔